بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو دنیا میں نہ تو انڈیا کے پاس موجود ہیں، نہ امریکہ اور نہ اسرائیل کے پاس ہوں گے۔ اس لیے جیسے بھی حالات ہوں، پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین کام ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ پاکستان کے خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں بات کریں گے جن کا علم بہت ہی کم لوگوں کو ہے۔ پاکستان نے اپنے ان خفیہ ہتھیاروں کو آج تک اعلانیہ طور پر لانچ نہیں کیا اور نہ ہی پاکستانی فوج ان کی تصدیق کرتی ہے، مگر یہ ہتھیار خبروں کی زینت بن کر دشمن کی نیندیں اڑاتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم پاکستان کے 10 سب سے بہترین اور خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں شاید دوسرا چینل نہیں بتا پائے گا۔ ناظرین، پاکستان کے 10 خفیہ ہتھیاروں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے پاکستان کا بین البراعظمی میزائل۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق پاکستان تیمور نامی بین البراعظمی میزائل بنا چکا ہے جو کہ 7000 کلومیٹر رینج کا حامل ہے۔ اس ممکنہ ہتھیار سے امریکہ سخت پریشان ہے۔ امریکہ کی اس پریشانی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی صدر براک اوباما نے اپنے دورے اقتدار کے آخر میں پاکستان کو امداد کے عوض اپنے میزائلوں کی رینج کم کرنے کے سلسلے میں بات کی تھی، جسے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کے خوف سے ٹھکرا دیا تھا۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ امداد کے عوض پاکستانی میزائلوں کی رینج اس قدر کم کر دی جائے کہ میزائل کبھی اسرائیل تک نہ پہنچ پائیں اور اس معاہدے کی بدولت پاکستان کا تیمور میزائل پروگرام بھی ختم ہو جائے۔ ناظرین، نمبر 2، دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹم بم۔ دوستو، پاکستان کا دوسرے نمبر پر خفیہ ترین ہتھیار دنیا کے سب سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار کو تصور کیا جاتا ہے۔ 2001 میں جنرل پرویز مشرف نے ایک اجلاس کے دوران امریکی عہدیداروں کے سامنے حیرت انگیز انکشاف کیے تھے کہ پاکستان نے کریٹیکل لمٹ سے کم مقدار میں پلوٹینیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس پر امریکی عہدیدار سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ گو کہ پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بامتے ہوئے انکشاف تو کر دیا، لیکن پاک فوج نے باقاعدہ طور پر کبھی ایسے خفیہ ہتھیاروں کے ہونے کی تصدیق نہیں کی اور اس راز کو آج تک خفیہ ہی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے خفیہ ہتھیاروں میں تیسرے نمبر پر آتا ہے کمرشل طیاروں میں ایٹم بم گرانے کی ترمیم۔ دوستو، انتہائی محتاط اندازے کے مطابق پاکستان نے ممکنہ طور پر چند کمرشل طیاروں میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں جن کی بدولت ضرورت پڑنے پر ان کے ذریعے کسی بھی دشمن ملک میں ہیروشیما اور ناگاساکی طرز کا ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے، اور ان طیاروں میں کی گئی تبدیلیوں کا ڈیزائن اس قدر مختصر ہے کہ کوئی طیارہ ساز کمپنی اس معمولی سی تبدیلی کے پیچھے چھپا راز کبھی بھی سمجھ نہیں پائے گی۔ ناظرین، پاکستان کے خفیہ ہتھیاروں میں نمبر 4 پر آتا ہے ہائیڈروجن بم۔ ناظرین گرامی، ایک منظم اندازے کے مطابق پاکستان نے 2012 میں ہائیڈروجن بم تیار کر لیا تھا، اگرچہ ابھی تک ہائیڈروجن بم سے متعلق پاک فوج کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا۔ دوستو، دشمن کے دلوں میں دہشت پیدا کرنے والا یہ ہتھیار خفیہ ہتھیاروں کی لسٹ میں ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ بعض امریکی ماہرین کے مطابق 3 ستمبر 2017 کو شمالی کوریا نے جس ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا تھا اس کی ٹیکنالوجی پاکستان نے شمالی کوریا کو فروخت کی تھی۔ ناظرین گرامی، خفیہ ہتھیاروں کی لسٹ میں نمبر 5 پر آتا ہے اسٹیلتھ نیوکلیئر ٹارپیڈو۔ دوستو، ٹارپیڈو ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو زیر سمندر آبدوز کی طرح سفر کر کے سمندر میں موجود کسی بھی بحری بیڑے یا آبدوز کو اپنی تباہی کا نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ممکنہ طور پر پاکستان نے عام ٹارپیڈو کی طرح ایٹم بم سے لیس ایٹمی ٹارپیڈو بھی تیار کر لیا ہے، جسے خاموشی سے دشمن کی وسیع اور عریض بندرگاہوں پر یا سمندر میں موجود بڑے پیمانے پر دشمن کے جنگی بیڑوں کو ایک ساتھ ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سوویت یونین نے 1955 میں نیوکلیئر ٹارپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جبکہ پاکستان کے لیے اس قسم کا ہتھیار تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، خفیہ ہتھیاروں کی لسٹ میں نمبر 6 پر آتا ہے سولر ڈرون۔ دوستو، 2015 میں یہ خبر اخبارات کی زینت بنی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد میں موجود نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی کے طالب علموں نے سولر ڈرون تیار کر لیا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ملی تھی کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی زیر نگرانی سولر ڈرون پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں اس خبر کو منظر نامے سے بالکل غائب کر دیا گیا اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس اہم پروجیکٹ کو ابھی تک خفیہ طور پر سر انجام دیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ سولر ڈرون مستقبل قریب میں سیٹلائٹ کی جگہ لے لیں گے
کیونکہ سولر ڈرون کئی ماہ کے طویل عرصے کے لیے انتہائی بلندی پر مسلسل اور خودکار طریقے سے پرواز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دشمن کے علاقے سے متعلق اہم مطلوبہ معلومات پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو خفیہ ہتھیاروں کی لسٹ میں نمبر 7 پر آتا ہے الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن۔ دوستو الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن ایسے ہتھیار کو کہا جاتا ہے جو نہایت خاموشی سے دشمن کے کسی مخصوص علاقے میں موجود تمام تر مواصلاتی نظام کو صرف 1 سیکنڈ کے مختصر وقت میں درہم برہم کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ مطلب یہ ہتھیار نہایت خاموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے، جس میں دشمن کے میزائل سسٹم، اینٹی ایئر کرافٹ، اینٹی میزائل سسٹم اور دیگر سینکڑوں نظام شامل ہیں۔ کچھ عرصہ قبل اس سے متعلق خبریں میڈیا کی زینت بنی، جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی طالب علموں نے اس پیچیدہ اور مشکل ترین ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ بعد ازاں اس خبر کو بھی منظرنامے سے بالکل غائب کر دیا گیا۔ ناظرین نمبر 8 پر آتا ہے پاکستان آرمی کا خفیہ لیزر ہتھیار۔ ناظرین گرامی، پاکستان آرمی نے 25 اپریل 2012 کو مظفر گڑھ میں منعقد جنگی فوجی مشقوں میں لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے دشمن کے جنگی ٹینکوں کے انجن بند کرنے کا عملی مظاہرہ کیا تھا، لیکن اب ممکنہ طور پر پاکستان اس ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ کامیابیاں سمیٹ چکا ہے اور مختلف اقسام کے لیزر ہتھیار بھی تیار کر لیے ہیں۔ ان ہتھیاروں کو بھی ابھی تک خفیہ ہی رکھا گیا ہے۔ ناظرین نمبر 9 پر آتا ہے ہیٹ سگنیچر کو چھپانے والا جال۔ دوستو یہ بھی خبر ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے اپنی آن تک کاوشوں سے ایک ایسا جال تخلیق کر لیا ہے جسے اگر کسی قسم کے اسلحے، ایٹم بم یا کسی بھی میزائل پر ڈال دیا جائے تو یہ جال جدید ترین امریکی، اسرائیلی اور روسی ریڈارز اور سیٹلائٹ کی نظروں سے ان چیزوں کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں بھارت نے اسرائیل سے ایسے ڈرون اور دیگر سازوسامان خفیہ طریقے سے حاصل کیا ہے جو زیر زمین بنکرز میں موجود اسلحہ اور دیگر اشیاء کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس موجود اس ممکنہ ٹیکنالوجی سے یہ تمام تر دشمن کے کسی بھی کام نہیں آنے والی۔ ناظرین ہمارے پاس آخری نمبر پر یعنی 10ویں نمبر پر ہے مضبوط ترین آرمر۔ دوستو 2003 میں جب آپریشن عراقی فریڈم کے نام پر امریکی M1 ابراہم ٹینک عراق کی گلیوں میں دندناتی اور تباہی پھیلانے لگے تو عراق بھر میں پہلے مجاہدین سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود ان امریکی ٹینکوں کو مؤثر حملوں کے بعد بھی تباہ نہیں کر پائے تھے، کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور ارد گرد ایسے مضبوط ترین دھات کو لگایا گیا تھا جس پر ہر طرح کا ہتھیار بے اثر ثابت ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دھات دراصل یورینیم کے مرکب سے بنائی گئی ہے۔ دوستو یہ دھات دنیا کی مضبوط ترین اور خفیہ رکھی جانے والی دھات ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستانی آرمی کے زیر انتظام خفیہ لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹر میں اس دھات کو کامیابی سے تخلیق کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سخت ترین دھات ہونے کی وجہ سے اس دھات کے ٹکڑوں کا استعمال پاکستان کے کئی میزائلوں کے نچلے حصے یعنی راکٹ بوسٹر کی تھرسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو اس دھات کی تخلیق اور اس کے استعمال کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین گرامی جیسے بھی حالات ہوں، پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین کام ہے، اس لیے آپ دشمن کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی حال میں پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ دوستو یہ تھے پاکستان کے وہ ہتھیار جن کی بدولت دشمن کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔